بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اپنے غموں اندوں کو برطرف کرنے والا، اپنے وعدوں کو پورا کرنے والا اور اپنے دین کی مدد کرنے والا قرار دیا ہے۔ بحار الانوار جلد 35 صفحہ 26 حدیث 23۔ فرمانے خدا کا جاکم برہان من ربکم کا معنی کیا ہے؟ عبداللہ بن سلمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا سورہ نساء آیت 174 یعنی تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے برہان آ چکا ہے اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور بھی نازل کر دیا ہے کہ تفسیر اور معنی پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا برہان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ ان پر خداوند کا درود و سلام ہو، اور نور علی علیہ السلام ہیں۔ میں نے عرض کیا صراط مستقیم کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا صراط مستقیم علی علیہ السلام ہیں۔ کنز الفوائد صفحہ 183، بحار الانوار جلد 35 صفحہ 363 حدیث 3۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ کون ہیں؟ زری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ کون ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا امیر المومنین علیہ السلام امام ہیں، ان کے بعد حضرت حسن علیہ السلام، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، ان کے بعد علی بن حسین علیہ السلام، ان کے بعد حضرت محمد بن علی علیہ السلام امام ہیں۔ جو کوئی ان کا منکر ہو وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جس نے خداوند اور اس کے رسول کی معرفت کا انکار کیا ہو۔ میں نے پوچھا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، ان کے بعد آپ امام ہیں؟ میں نے اس جملے کا 3 بار تکرار کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے یہ بات تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تم خداوند کی زمین پر اس کے گواہوں میں سے ہو۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 256 حدیث 5۔ فرمانے خدا بل کذبوا بالساعات واعتدنا لمن کا معنی کیا ہے؟ مفضل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان بل کذبوا بالساعات واعتدنا لمن کذب بالساعات سعیرا سورہ فرقان آیت 11 بلکہ ان لوگوں نے قیامت کا انکار کیا اور ہم نے قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم مہیا کر دیا ہے کہ معنی و تفسیر کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند نے سال کے 12 مہینے خلق کیے ہیں، رات کے 12 اور دن کے بھی 12 گھنٹے بنائے ہیں، ہم سے 12 محدث قرار دیے ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام ان میں سے ایک ہیں۔ الغبیۃ النعمانی صفحہ 40، بحار الانوار جلد 36 صفحہ 398 حدیث 6۔ خداوند کے فرمان میں انا من شیعتہ لا ابراہیمہ کی تفسیر کیا ہے؟ جابر جعفی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ سورہ صافات آیت 83 بے شک ابراہیم ان کے پیروکاروں میں سے تھے کے بارے میں سوال کیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا خداوند نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو ان کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا، انہوں نے اپنے سامنے عرش کے قریب ایک نور دیکھا اور پوچھا خداوند یہ نور کیا ہے؟ خداوند نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے جو میری مخلوق میں سے منتخب شدہ ہیں۔ اس کے بعد اس کے قریب ایک اور نور کو دیکھا تو پوچھا یہ کس کا نور ہے؟ خداوند نے فرمایا یہ نور میرے دین کی مدد کرنے والے علی ابن ابی طالب کا ہے۔ پھر ان کے قریب 3 اور نور دیکھے تو سوال کیے خداوندا یہ انوار کن کے ہیں؟ انہیں خطاب ہوا یہ فاطمہ الزہرا کا نور ہے اور میں نے ان کے محبوں کو آتش جہنم سے نجات دی ہے، اور باقی دونوں نور ان کے بیٹوں حسن و حسین علیہ السلام کے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا خداوند بحق کے پنجتن پاک
مجھے ان 9 افراد سے آگاہ فرما۔ انہیں بتایا گیا ان میں سے سب سے پہلے علی بن حسین، پھر ان کے بیٹے محمد، پھر ان کے بیٹے جعفر، پھر ان کے فرزند موسیٰ، پھر ان کے فرزند علی، پھر ان کے فرزند محمد، پھر ان کے فرزند علی، پھر ان کے فرزند حسن، اور پھر ان کے فرزند حجت القائم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، خداوندہ میں کچھ ایسے انوار دیکھ رہا ہوں کہ جن کی تعداد آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان چہاردہ انوار کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ کون ہیں؟ اے ابراہیم علیہ السلام، یہ ان کے شیعہ ہیں، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے شیعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان کے شیعوں کی شناخت کیسے ہوگی؟ بیان کیا گیا ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھنے، بلند آواز کے ساتھ بسم اللہ پڑھنے، رکوع میں جانے سے قبل قنوت، اور دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے ہیں۔ یہی وہ موقع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، خداوندہ مجھے بھی علی کے شیعوں میں قرار دے۔ خداوند نے قرآن کریم میں اس واقعے کی حقائق بیان کی ہے اور فرمایا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً ابراہیم بھی ان کے شیعوں میں سے ہیں۔ الکنز مخطوط صفحہ 10، البرہان جلد 4 صفحہ 20، بحار الانوار جلد 6 صفحہ 151، حدیث 131۔ آیت کریمہ امت یہدون بالحق سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آیت کریمہ امتم یہدون بالحق کے سورہ آراف آیت 181 وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے کے متعلق سوال کیا، تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد ائمہ علیہ السلام ہیں۔ اصول کافی جلد 2 صفحہ 280، حدیث 12۔ فرمانے خدا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی کی تعویل کیا ہے؟ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی سورہ صف آیت 9، وہی خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے یہ بات مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ کے معنی کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خدا کی قسم ابھی اس کی تعویل کا وقت نہیں پہنچا ہے۔ میں نے عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں کب محقق ہوگی؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس وقت محقق ہوگی جب قیام کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ علیہ السلام قیام کریں گے تو کوئی بھی کافر اور مشرک ایسا نہیں ہوگا جو اسے پسند کرے گا، یہاں تک کہ اگر کوئی کافر یا مشرک کسی پتھر کے اندر ہوگا تو وہ آواز دے گا اے مومن میرے اندر کوئی کافر یا مشرک ہے، اور اسے قتل کر دے۔ اس وقت مومن آگے بڑھے گا اور پتھر کو ہٹا کر اسے قتل کرے گا۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 60، حدیث 58۔ ائمہ علیہ السلام کے اسماء گرامی کس چیز پر لکھے ہوئے ہیں؟ قاسم بن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، معراج کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عرش پر کچھ لکھا ہوا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند نے جب عرش کو خلق کیا تو اس کے ستونوں پر تحریر کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ خداوند متعال نے جس وقت پانی کو خلق کیا تو اس کے جاری ہونے کی جگہ پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ خداوند متعال نے جب کرسی کو خلق کیا تو اس کے پایوں پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ خداوند نے جب لوح کو خلق کیا تو اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ خداوند نے جس وقت اسرافیل کو خلق کیا تو اس کی پیشانی پر لکھا لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ علی امیر المومنین۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔